بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش و سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بالکل منہدم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ کی صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کے خستہ اور بوسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں از سرنو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے یہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی کے کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً بے حد خلیقے اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کا فکر دامنگیر رہتا تھا، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ کعبہ کے بیچ میں ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنواں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوئی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچے بھی تھی اور کچی بھی، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے بعد چور پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا پہلے سے کئی زیادہ لازمی دکھائی دینے لگا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ کعبہ کے کنویں میں ایک پھندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبے کی منڈیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھنکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی حائل تھا، مگر پھر ہوا یوں کہ انہی دنوں ایک بڑا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ یہ واقعہ اس قدر دلچسپ اور معنی خیز تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے۔ ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر و نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عین انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا۔
اسے معماری اور نجاری میں بھی دسترس حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ یافتہ کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کارِ خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا۔ مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سرعت و جانفشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کے پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کے قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلق کلامی اور تو میں تک جا پہنچی۔ کوئی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کرنے لگا۔ انن فنن تلواریں کھچ گئیں اور وہ خون خوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا۔ قبیلے کے سب تند و تیز نوجوان نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرات کی تو وہ سب کٹ مریں گے۔ گرز کے پورے 4 دن تناؤ تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار ہوئی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت دانش مندانہ اور صلح جو تھا، وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا اسے ثالث مان لیا جائے اور حجر اسود نصب کرنے کے بارے میں پھر جو بھی فیصلہ وہ دے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بےتابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کے بجائے
آپ کو احتراماً امین اور صادق کے معزز ترین القابوں سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے۔ لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہے جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چادر فوراً مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانش مندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دانش مندی سے وہ قبیلے ایک خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلوں میں کود پڑنے کے عادی تھے، بھلا عزت و ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں۔